کہتے جی اول ذی الحج سے 9 ذی الحج تک روزوں کی کیا اہمیت بالکل رکھیں. یہ ذی الحج کے مہینے کی عبادت 10 دن کی جو ہے یہ بہت بڑی اہم عبادت ہے، یعنی جہاد سے بھی افضل ہے. والفجر ولیال العشر. شام کو سونا جائز ہے، جب نیند آئے سو جائے. سے شام صبح کی کیا بات ہے؟ بس نماز نہ چھوڑو، باقی شام کو سو یا صبح کو سو. ایک آدمی سارا دن ڈیوٹی کرتے شام کو ہی سوئے گا، کیا کرے گا؟ ایک آدمی نے فصل کاشت کی، اس کی اپنی ملکیت ہے، اپنی ضرورت کے لے کے جو باقی مثلاً گندم ہے رکھ سکتا ہے. اگر لوگ بھوکے نہیں مر سکے رہے تو ذخیرہ رکھ سکتا ہے. اگر کوئی جمعہ یا رمضان میں فوت ہو جائے انشاءاللہ اس کی بخشش ہوگی انشاءاللہ، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اصل دعا کرو خاتمہ ایمان پہ، یہ دعا کرو. ورنہ رمضان کے مہینے میں ابو جہل مرا ہے، کیا وہ جنت جائے گا؟ بدر کا جنگ جو ہے وہ رمضان میں تھی نا، تو ابو جہل تو رمضان میں ہی قتل ہوا ہے، یہ سیدھا جہنم میں گیا. اور حضور نے کھڑے ہو کے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا. اصل ایمان ہے. پھر جمعہ بھی کام آئے گا، جمعرات بھی کام آئے گا. عقیدہ نہ ہو، ایمان نہ ہو تو نہ جمعہ کام آئے گا نہ ذی الحج کام آئے گا. ایک عمرہ کئی بندوں کے نہیں، ایک کے لیے ایک. تمام صحابہ کے لیے حج، ایک کے لیے ایک. حج یا عمرہ ایک آپ کرنا چاہیں کسی صحابی کے لیے، لیکن ایک کے لیے ایک. ہر وقت پاک صاف بھی رہتا ہوں لیکن جسم سے بدبو آتی ہے. بڑا علاج کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا. کہتے ہیں جادو ہے. تو سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو. مسجد غفوریہ بہرحال دور حدیث تک پڑھاتے ہیں، مؤذن سے جماعت کراتے ہیں. جو حافظ قرآن ہے اس کا بیٹا 11 پارے حافظ ہے، اس کو ایک دن امام بنایا. ہم نے اعتراض کیا لیکن اس کا چال چلن ٹھیک نہیں. بہرحال ایک ہے نماز ہو جانا، نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ ہے ایسے لوگوں کو امام نہ بناؤ جن کا چال چلن ٹھیک نہ ہو.